میں اپنے جو ہمارے مسجد ہے ادھر محلے کی، تو میں جب بھی امام صاحب سے کوئی مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہوں تو میرے من میں مطلب ایک سوال آتا ہے، مطلب تو میں نے سنا ہے جو یوٹیوب وغیرہ پہ تقلید کرنا کیسا وغیرہ، تو جو امام صاحب کئی اکثر جو کچھ سوالوں کے مطلب دلیل کے ساتھ جواب نہیں دیتے ہیں، مطلب حدیث کے ساتھ، بس ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ تو مطلب اگر وہ دلیل نہ دے امام صاحب ہمارے مسجد کے، تو ان کی بات بغیر دلیل کے مان لینا کیسا ہے، صحیح ہے یا آپ بتائیں؟ پہلی بات تو یہ کہ امام صاحب کس رتبے کے عالم ہیں؟ خود وہ صاحب تقلید ہیں، غیر صاحب یعنی خود صاحب یعنی اتباع ہیں، اہل تحقیق میں سے ہیں، یا کتاب و سنت سے استنباط کرنے کا درک رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے سوال تو یہی ہے کہ امام صاحب کا علمی رتبہ کیا ہے، خود اپنا علمی رتبہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا کسی خاص امام ہی کی بات کو ہمیشہ کہتے ہیں؟ تو اگر کسی خاص امام کی بات کو کہتے ہیں تو حقیقت میں وہ خود جو ہے مقلد ہی ہیں، اور امام کی بات کو لیتے ہیں، یا امام کی بات کو لینے کے بعد امام نے کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ امام کے قول کے لیے دلائل فراہم کی جائے۔ عجیب و غریب بات میرے بھائی کہ کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے تو اس کو ماننے کے بجائے اگر امام کی بات بظاہر کتاب و سنت کے خلاف ہو یا حقیقت میں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ امام جو ہے اس کے لیے دلائل پیش کیے جائیں اور اس کی بات کو کسی طریقے سے بھی صحیح پیش کیا جائے۔ دیکھیے ابھی میں نے کہا امام مالک نے کیا کہا ہے کہ ہر ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی انسان کسی سے دین کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی دین کا عالم ہے، نیک و زاہد ہے انسان، دیکھے جیسے ہم دین کے معاملے میں ڈاکٹروں کو تلاش کرتے ہیں کون اچھا ہے، تو ہر انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ کوشش کرے کہ دین کی سمجھ، صحیح سمجھ اس عالم کے پاس ہے کہ نہیں، یا اس کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے۔ تو بعض علماء سے بعض چیزوں کو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن ہر عالم ہر چیز کا جواب نہیں دے سکتا، نہ اس کے پاس علمی وسعت ہوتی ہے۔ تو انسان کے اوپر واجب ہے کہ کوشش کرے، جی ایسے کہ کون ہمیں اس بات کا جواب دے سکتا ہے، ایسے اس کے اوپر واجب ہے کہ دین کی چیزوں کو سیکھے۔ دیکھیں صرف نہیں کہ جب ایسے گئے پوچھ لیا اور کر لیا اور ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ دنیا کی مختلف چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا ہے، کیونکہ اصل کام ہمارا اللہ کی عبادت ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اسی عبادت میں آسانی فراہم کرنے کے لیے وسائل کا ذریعہ ہے، وہ اسباب ہے۔ تو ایک تو چیز ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور کوشش کر کے صحیح عالم ڈھونڈنا چاہیے جو اس بات کا یعنی استطاعت رکھتا ہو کہ انسان کو کچھ سکھلا سکے، بتلا سکے۔ اور اگر بعد میں کہیں سے عالم کی غلط ہو جائے یا خود اس کو بعد میں معلوم، تو اس کو بتلانا چاہیے کہ میری بات کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے، یا انسان جو اس سے سیکھ رہا ہے اسے سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں اس لیے کہ جن چیزوں کا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے اس کا سیکھنا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ جو کام ہم کرتے ہیں واجب اس کا سیکھنا، یا جو مستحب کام ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کرنا کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ کرنا سیکھنا بھی ہمارے اوپر، ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اس لیے اسلام دین علم و عمل ہے، صرف عمل کا دین نہیں ہے فلاں سے پوچھ لیا۔ تو جب آپ غور کریں گے تو ہم کو اتباع کی بات نظر آئے گی کہ ہم علماء کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں دین کے بات سمجھاتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے عالم جو ہوتا ہے اس کو دلیل مستحضر نہیں ہوتی ہے، یعنی فی الوقت اس کے ذہن میں وہ دلیل نہیں موجود ہے قرآن یا حدیث کی، لیکن اس کا مفہوم اس کے ذہن میں ہے۔ کیا ہے اس کا مفہوم؟ اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ اور اس لیے کہ بعض صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول پہلے ہم کو ایمان سکھلایا پھر قرآن سکھلایا۔ تو ایمان سے متعلق، عقیدے سے متعلق جو چیزیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں صحابہ کرام کے لیے بیان کرتے تھے جن کو حدیثیں کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ عالم کو وہ دلیل یاد نہیں رہتی لیکن اس کو مفہوم یاد رہتا ہے، یہ چیز کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اس کی روشنی نہیں وہ دے رہا ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے کہ ہم لوگ عربی بولنے والے نہیں ہیں، اور بچپن سے عربی پڑھائی نہیں جاتی، نہ یا چیزوں کو یاد کرایا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے عموماً یہاں کے اہل علم کو قرآن و حدیث کی باتیں عربی میں یاد نہیں رہتی ہیں، ایک پریشانی ہے۔ لیکن علماء نے کہا ہے واجب نہیں ہے کہ انسان، بس یہ ہے کہ وہ جانے اس کی دلیل کہاں موجود ہے اور کیا یہ چیز دلیل کے موافق ہے کہ نہیں۔ تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو آدمی صحیح ڈھنگ سے بتائے، دلائل کی روشنی میں بتائے، اور جن امام صاحب کی بات کر رہے ہیں اگر ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تو ان سے پوچھیے۔ آپ خود ان کو دیکھ کر کے مختلف چیزوں کو اور دیگر اہل علم کو دیکھ کر کے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس لائق ہے کہ نہیں کہ میں ان سے پوچھوں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نہیں کر رہا ہوں ان کے پیچھے کسی اور مسئلے میں مت جائیے گا،
صرف اتنا کہ ان سے میں سیکھوں دیگر مسائل کو. ہم بہت ساری چیزوں سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن وسیع پیمانے پر دین سیکھنے کے لیے, ہر چیز میں ان کو اپنا رہبر اور پیشوا بنانے کے لیے, تو یہ چیز ہے. تو یہ چیز آدمی کرے, اور پھر اگر کسی سے غلطی ہو جائے, کتاب و سنت کی روشنی بتاتا ہے انسان مخلص ہے, سوچا اس کے بارے میں حسن ظن کے ساتھ, اس کے بارے میں جانا, پھر جب معلوم سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دے, کیونکہ ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے بارے میں معصوم مانا ہے, آپ کے رسول ہونے پر ایمان لایا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں آپ معصوم ہیں, آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ امت میں سے کسی عالم کا نہیں کہنا کہ ہر ایک بات صحیح ہے, کسی ایک کی ہر ایک بات صحیح ہے اور ہمارے اوپر ہر بات ماننا واجب ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی کیا ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. خود صاحبین بالخصوص صاحبین سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دو کیا, یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی, جو امام ابو حنیفہ کے دو سب سے مشہور شاگرد ہیں. میں نے بڑا نہیں کہا, سب سے بڑے شاگرد جن کو جانشینی ملی, جو امام ابو حنیفہ کی جگہ پر بیٹھے, مسند درس اور ان کے پاس درس دیا, عموم لوگ نہیں جانتے, ان کا نام امام ظفر ہے. ان کا نام امام ظفر ہے. اب امام حنیفہ کے شاگردوں میں ان کی عمر شاید سب سے زیادہ تھی, اور لیکن جنہوں نے ان کے مذہب کو زیادہ رواج دیا, پھیلایا, وہ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے تقریباً 2/3 مسائل میں امام حنیفہ کی مخالفت کی, بہت ساری چیزوں میں. تو یہ چیز موجود ہے اور علماء کا شیوا رہا ہے. جب آپ متقدم علماء کی کتابوں کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان ائمہ اربعہ کے جو شاگردان ہیں, کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, بالخصوص 4 صدی ہجری تک تو یہ چیز پائی جاتی ہے. تو امام سے پوچھے, اور امام یا عالم کوئی بھی, اس کی بھی ذمہ داری ہے, اس کی بھی دینی ذمہ داری ہے کہ جو سائل پوچھے اس سے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے, کیونکہ اس پر واجب جو ہے دین کی اتباع کرنا, اور اس کے اوپر بھی جو واجب ہے وہ کتاب و سنت کی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بتلانا اور پہنچانا واجب ہے. جب اس کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلط ہے تو بھی پوچھنے والے کو چاہے بات ہی بتائے, مجھ سے بھائی غلطی ہو گئی تھی, یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے, اور جو پوچھنے والا ہے وہ بھی اس کی کوشش کرے. تو اب دیکھیں گے اتباع کی بات ہے عام افراد کے لیے, عام افراد کے لیے اتباع کی بات ہے, یعنی جو حق ہے وہ ہمیں چاہیے, ہمیں حق کی تلاش ہے. اور ایک بات بارہا کہی جاتی, میں کہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں گے جو لوگ تقلید کی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھا جائے تقلید کن کن چیزوں میں واجب ہے, تقلید کی حقیقت کیا ہے. جب آپ اہل تقلید میں سے ہیں تو دلیل کو پیش کرتے ہیں, اور ایسی بات بھی کئی کہتے ہیں جو آپ کی فقہ کی کتابوں میں, آپ کے اساطیر میں, مذہب کی کتابیں موجود نہیں. خدا آپ کے امام نے بات, جیسے کہ بالخصوص یہی مسئلہ جو بھی گزرا عید میلاد النبی کا, یہ بھی موجود نہیں ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں, کیسے استدلال کرتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی روا نہیں ہوتی ہیں, اور انسان کو ساری چیزیں یہ دین کے مطابق کرنی چاہیے. اور تفریق سے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے, تقلید حرام ہے, بلکہ تقلید کرنے والا عقیدے کے اندر مرتکب کبیرہ ہے. جو مرتکب کبیرہ کا حکم ہے, اگر اسی پر وفات ہو جائے تو یعنی تقلید اگر عقیدے میں مقلد ہے تو مرتکب کبیرہ کا مرتکب ہوا, اور اللہ کی مشیت اور چاہت کے تحت چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو عذاب دے. یہ تفریق موجود ہے. تو یہ تفریق موجود کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو بات کتاب و سنت سے واضح ہے, دلائل کے مطابق ہے, اس کی اتباع سب پر واجب ہے. جس تک پہنچ جائے وہ بات اس کو کرے, جس تک نہ پہنچے اور جس نے کوشش کی, میں کیا کہہ رہا ہوں, کوشش کی حتی المقدور علم حاصل کرنے کی, تو وہ معذور ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ جہاں جاہل ہی صرف لوگ ہوں تو وہاں کے لوگوں کے لیے واجب ہے کہ جائیں ایسی جگہ جہاں علماء موجود ہیں, جا کر کے ان سے علم کو حاصل کریں, ان سے پوچھیں. تو اس مسئلے میں خلاصہ کیا ہے؟ حق کی اتباع, اور اہل علم واسطہ ہیں حق تک پہنچنے کے لیے, نہ کہ وہ خود حق کی دلیل ہیں. وہ حق تک پہنچانے والے ہیں اور دلیل تک پہنچانے والے ہیں, نہ کہ وہ خود دلیل ہیں. اسی لیے اتباع کتاب و سنت کی ہے, لیکن انسان خود نہیں سیکھ سکتا, علماء کے ذریعے سیکھ سکتا ہے. اسی لیے اس سے سیکھنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے.